صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ الفاظ کتنی ہیں، جملے کتنی ہیں؟ 3۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے راضی ہونے پر، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں راضی ہوں کہ میرا پروردگار اللہ اور رب ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ جو شخص دل سے یہ کہے، زبان سے یہ ادا کرے، دل سے تصدیق کرے، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من قال ثلاثا، خدا را توجہ کریں، 3-4 ارشاد سنا کے بہترین خلاصہ بنے گا۔ میری اور آپ کی دین دنیا کی خیریں اور برکتیں اس کے اندر انشاءاللہ انہی ارشادات میں چھپی ہوئی ہیں، خیر و برکتیں نصیب ہوں گی۔ دوسرا ارشاد سنیے، یہ پہلا ارشاد سنائے ابو داود کا ہے، دوسرا ارشاد سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ثلاثا حین یصبح وثلاثا حین یمسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرضیہ یوم القیامہ۔ جو آدمی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس میں رسولہ تھا، اس میں نبیا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو میں راضی کر دوں گا، اس بندے کو میں راضی کر دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری روایت بھی سن لیجئے، من قال حین یمسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فقد اصاب حقیقت الایمان۔ جو صبح، اس حدیث میں صرف شام کا لفظ ہے، جو آدمی 3 دفعہ شام کو یہ لفظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں جی، ایمان کی حقیقت کا ایک فائدہ سن لیں۔ ایمان کی حقیقت جسے نصیب ہو گئی نا، اس کو گناہ کا بھی احساس ہوگا اور نیکی کا بھی فائدہ محسوس ہوگا۔ وہ اگر نیکی کر لے گا تو دل خوش ہوگا، اگر غلطی ہو گئی تو اس پہ ندامت ہوگی۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو فرمایا قد اصاب حقیقت الایمان۔ اور ایک اور روایت بھی سن لیں، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا، خدا را توجہ کرے، بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب تو آپ کی جنت پکی ہو گئی ہے چودھری صاحب، جنت پکی سمجھو آج۔ من قال اذا اصبح، میری بات نہیں ہے نا، اس کی بات ہے جس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ جس نے صبح کے وقت یہ لفظ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو میں محمد پر یہ لازم ہے، میں محمد کی ذمہ داری ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے رہے نا،
ہاں جی، آپ کہتا رہے کریں، میری طرف سے بھی کہہ دیا کریں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہو گیا ہے، لآخذن بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو اب یہ 3 روایتیں سنائی ہیں، اور یہ روایتیں تقریباً میں نے 13-14 کتب احادیث میں دیکھی ہیں، 13-14 کتب احادیث میں۔ اب خلاصہ کیا نکلا ہے، ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی سن لیں۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن اماما، ہر نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ تو 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام، ہاں جی، ان 3 جملوں کو پڑھنے سے، کون سے 3 جملے؟ تیسری حدیث میں ملا دی ہے، پھر سن لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن اماما، صبح بھی شام بھی۔ لیکن ایک مفہوم بھی سمجھ لو، رب، رضیت باللہ ربا، پالنے والا کون ہے؟ تو پھر آج کے بعد کسی اور کو دستگیر، لجپال، غریب نواز، کرنیاں بھرنیاں والا، غوث العظم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ رضیت باللہ، پالنہار کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ نشو نما کرنے والا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اس نیت کے ساتھ آگے، وبالاسلام دینا، مذہب اور دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ اب وبمحمد رسولہ، ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کام کو ثواب کرنے ہیں، ہو جاتے ہیں، مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، آپ سے بھی ہو جائیں گے، شاید ہو جائیں، لیکن جس کو دین کہتے ہیں، ثواب کہتے ہیں، وہ صرف محمد رسولہ، اس کا طریقہ۔ وبالقرآن اماما، قرآن مجید سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے، آگے دوسروں تک پہنچانے کی چیز ہے، چھونے کی چیز ہے، چومنے کی چیز ہے۔ اس کا سیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سمجھنا بھی ثواب، عمل کرنا بھی ثواب، آگے دوسروں تک پہنچانا ثواب ہی ثواب۔ ان عقیدے کے ساتھ، اس ترتیب سے اگر یہ آپ 3 جملے پڑھیں گے تو انشاءاللہ موت آتے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب کرے گا، اور دنیا میں جو خیر و برکتیں ہیں اللہ وہ بھی نصیب فرمائے گا۔